بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ الضروری، وہ علم ضروری کی موجب ہے خبر متواتر۔ تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کہا تھا بالضرورت، تو یہ دو باتیں ہو گئیں، پہلے الضرورت کا پھر الضروری کہا۔ اس لیے شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں دو مقام ہیں الگ الگ، اور ان کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ان دونوں میں اختلاف ہے اور الگ الگ جو گروہ ہیں ان کا اختلاف ہے، اور دونوں پر اعتراض کیے جاتے ہیں اور الگ الگ اعتراض کیے جاتے ہیں۔ آپ صرف یہ لے لیں وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ ضروری ہے، جو خبر متواتر ہے وہ علم ضروری کی موجب ہے، آپ صرف اس کو لے لیں تو یہ بات کافی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھیں یہاں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک اس کا موجب علم ہونا، وہ علم کون سا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، خبر متواتر موجب علم ہے ایک چیز، پھر جس علم کی موجب ہے وہ علم ضروری ہے دوسری چیز، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ وہ موجب علم ہے، وہ مفید علم ہے ایک چیز، وہ علم کون سا اس میں اس پہلے مقام میں یہ چیز ملحوظ نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہو بات کو۔ دوسرا جو ہے مقام وہ کیا ہے، وہ یہ کہ جس علم کی وہ مفید ہے وہ علم ضروری ہے، یہ دو الگ الگ امر ہیں، بات سمجھے۔ تو پہلا مقام کیا ہے کہ وہ مفید علم ہے، وہ علم کا افادہ کرتی ہے، علم کون سا ہے اس کی جانب ہماری توجہ نہیں ہے اس مقام پہ، آپ صرف یہ سمجھیں کہ وہ علم کی مفید ہے، بات سمجھے۔ اس کی کیا دلیل ہے، کہا یہ بدیہی ہے، خبر متواتر کا مفید علم ہونا بدیہی ہے، سمجھو بات نہیں سمجھے، ٹھیک ہے مانا کریں۔ تو یہاں پر دو امر ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ متواتر موجب علم ہے، وہ علم کون سا ہے وہ ملحوظ نہیں ہے اس مقام پہ، صرف یہ کہ متواتر مفید علم ہے۔ متواتر کا افادہ علم کیا دلیل ہے، کہا کہ ذالک بالضرورت، یہ تو بدیہی امر ہے، اس کا افادہ علم یہ بدیہی بات ہے، بات سمجھے نہیں، اور یہ بداہتن ہے، توجہ ہے نہیں ہے، بات ہے ہی ذہن میں۔ آگے کہہ رہے فَإِنَّا نَجِدُ مِنْ أَنفُسِنَا الْعِلْمَ بِوُجُودِ مَكَّةَ وَبَغْدَادَ وَأَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا بِالْإِخْبَارِ، توجہ ہے نہیں ہے۔ خبر متواتر مفید علم ہے، خبر متواتر مفید علم ہے، آگے اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں باپ دیکھیے آپ کو مکہ کا پتہ ہے نہیں پتہ، وہ بولو تو صحیح، مکہ کا علم ہے، بغداد شریف کا علم ہے، مکہ مشرفہ کا بھی علم ہے، بغداد شریف کا بھی علم ہے، سب نے مکہ نہیں دیکھا ہوا، سب نے بغداد شریف نہیں دیکھا ہوا، تو علم کیسے آیا، علم خبر سے آیا، خبر متواتر سے آیا، پانی پلائیں، آپ سمجھ رہے ہو بات کو۔ تو معلوم پڑ گیا کہ خبر متواتر کیا ہے، وہ مفید علم ہے، بات سمجھے بھی، بات ہے ہی ذہن میں۔ اس طرح ہی تو مثال ہے نا، مکہ شریف اور بغداد شریف، یہ بطور مثال ذکر کیا، ورنہ سینکڑوں شہروں کا آپ کو علم ہے، اور وہ کس کے ذریعے سے ہے، وہ آپ کو اخبار کے ذریعے ہے، خبر متواتر کے ذریعے ہے، تو ماننا پڑے گا کہ خبر متواتر کیا ہے، مفید علم ہے۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب یہاں پر ایک اور سوال وارد ہو جائے گا، وہ سوال کیا وارد ہوگا کہ اس نے کہا وَذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ، اس کا افادہ علم ضروری ہے، اس کا افادہ علم بدیہی ہے، یہ مفید علم ہے، اور یہ بداہتن یہ مفید علم ہے، یہ امر بدیہی ہے کہ یہ مفید علم ہے، توجہ ہے۔ تو آگے اس پہ دلیل پیش کر رہا ہے، ذہن میں رکھنا جو بدیہی ہوتا ہے اس کی بداہت نظری نہیں ہوتی، جو بدیہی ہے اس کی بداہت نظری نہیں ہوتی، جب نظری نہیں ہوتی تو اس پہ دلیل نہیں ہوتی،
یہ جو دلیل ہے یہ نظری پہ پائی جاتی ہے. جب اس کا افادہ علم بدیہی ہے تو بدیہی کی بداہت نظری نہیں ہوتی کہ دلیل دی جائے. تو دلیل دینا یہ مشرک یہ نظری ہے، ادھر اس کی بداہت کا مدعی ہے. دونوں باتوں میں آپس میں تعارض ہے. ٹھیک ہے، نہیں سمجھو بات کو. دعویٰ کیا بداہت کا، آگے چل کے دلیل پیش کی. جب دعویٰ بداہت کا ہے، آگے دلیل ہے، دعویٰ بداہت کا ہے، اور بدیہی کی بداہت نظری نہیں ہوتی. آگے جو دلیل ہے دلیل نظری پر ہوتی ہے. تو یہ تدافع ہے دونوں چیزوں میں، دعوی بداہت میں اور بعد میں دلیل پیش کرنے میں. اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو فَإِنَّا نَجِدُ مِنْ أَنفُسِنَا یہ مذکور بصورت دلیل ہے، دلیل نہیں ہے، محض تنبیہ ہے. سمجھو بات کو، دلیل نہیں ہے. اگر دلیل ہوتی تو آپ کا اعتراض درست تھا. یہ دلیل نہیں ہے، دلیل سوری ہے، حقیقت میں یہ تنبیہ ہے. سمجھے بات کو. تو آپ ذہن میں رکھیں بدیہی کی دو قسمیں معروف ہیں، بدیہی جلی اور بدیہی خفی. بدیہی خفی جو ہے اس پر تنبیہ پیش کی جاتی ہے، بدیہی جلی جو ہوتا ہے اس پر تنبیہ کی حاجت نہیں ہوتی. تو یہاں پر فَإِنَّا نَجِدُ مِنْ أَنفُسِنَا الْعِلْمَ إِلَى آخِرِهِ زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بھئی یہ بدیہی خفی ہے، نظری نہیں، بدیہی خفی ہے. اور بدیہی دعویٰ بداہت کا ہے. بداہت جلیہ کا دعویٰ تو نہیں تھا نا کہ تنبیہ بھی نہ پیش کی جا سکے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہو گیا، مانا کریں. کیونکہ ہم پاتے ہیں اپنے اندر علم وجود مکہ کا اور وجود بغداد کا، اور وہ نہیں ہے مگر خبر کے ذریعے. تو اس سے معلوم ہوا کہ خبر متواتر مفید علم ہے. یہ پہلا مسئلہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ کہ یہ جو جس علم کا افادہ کرتی وہ علم ضروری ہے، علم نظری نہیں ہے. جو علم حاصل ہوتا ہے خبر متواتر سے وہ علم ضروری حاصل ہوتا ہے، علم نظری نہیں ہوتا. دوسرا مقام یہ ہے. بات سمجھے؟ یہ جو چیز ہے یہ ماتن نے خود بیان کی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ جو چیز ہے یہ ماتن نے خود بیان کی ہے. پہلا جو امر تھا وہ ماتن نے بیان نہیں کیا تھا، وہ شارع نے ضرورت کہہ کے بیان کیا تھا. سمجھے بات کو؟ اور دوسرا یہ کہ وہ علم جو حاصل ہے اس سے ضروری ہے، علم ضروری حاصل ہوتا ہے. اس سے جو حاصل ہونے والا علم ضروری ہے اس کا بیان کرنے جا رہا ہے. آپ غور کریں کہ خبر متواتر کے ذریعے جو استدلال کی صلاحیت رکھتے ہیں، استدلال کی اہلیت رکھتے ہیں، انہیں بھی علم حاصل ہو جاتا ہے. اور جو استدلال کی اہلیت نہیں رکھتے انہیں بھی علم حاصل ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو علم جو خبر متواتر ہے اس سے حاصل ہونے والا علم استدلالی نہیں ہے. اگر وہ علم استدلالی ہوتا، علم کسبی ہوتا، علم نظری ہوتا، تو جو ہے وہ علم نظری ہوتا تو اب کیا ہوتا؟ اب صرف اور صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا جو نظر و فکر کے اہل ہیں، جو استدلال کے اہل ہیں، جو استدلال کر سکتے ہیں، ان کو حاصل ہوتا. جو نہیں کر سکتے انہیں حاصل نہ ہوتا. بات سمجھے نہیں؟ آپ غور کریں نا، یہ جو ہے مثلا ریاضی کے بے شمار مسائل ہیں. اوکلیدس کے اندر وہ جو شکلیں اس نے بیان کی ہیں، تو اب ہر ایک آدمی کو ان شکلوں کا علم حاصل نہیں ہوتا. جی بھائی جو زاویہ قائمہ ہے وہ زاویہ قائمہ کی مقدار اس طرح کی ہوگی، منفرجہ کی مقدار یوں، مثلث کے جو زوایا ہیں ان کی جو تفصیلات ان کے بارے میں جو بھی اوکلیدس والے نے بیان کیا. تو اب ذہن میں رکھیں وہ ہر شخص کو اس کا علم حاصل نہیں ہوتا. وہ اس کو علم حاصل ہوگا جو نظر و استدلال کا اہل ہے. وہ دلائل ان کے دیکھے گا، نظر و فکر کرے گا، سمجھے گا، تو اب اس کو بات حاصل ہو جائے گی. اب بچوں کے سامنے وہ لوگ جن میں نظر و فکر کی اہلیت نہیں ہے، ان کے سامنے بولیں گے، وہ سن لیں گے، لیکن انہیں یقین حاصل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ علم نظری ہے، علم استدلالی ہے. خبر متواتر سے جو استدلال کے اہل ہیں انہیں بھی علم حاصل ہوتا ہے،
جو استدلال کے اہل نہیں ہیں انہیں بھی علم حاصل ہوتا ہے. تو دلیل کس بات کی ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا علم استدلالی نہیں ہے. اگر علم استدلالی ہوتا تو پھر صرف استدلال کے اہل لوگوں کو حاصل ہوتا. استدلال کے اہل کو اور استدلال کی اہلیت نہ ہونے والوں کو حاصل ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس سے حاصل ہونے والا علم استدلالی نہیں بلکہ ضروری ہے، بدیہی ہے. بات سمجھی نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اور یہ اس لیے کہ وہ حاصل ہوتا ہے مستدل کو اور غیر مستدل کو. کہنا غیر مستدل یہ حتیٰ کس کے لیے ہے؟ غایت کے لیے. حتیٰ کہ وہ بچے جنہیں کوئی سمجھ نہیں علم بطریق اکتساب اور بطریق ترتیب مقدمات کی. بھائی جن کو ترتیب مقدمات اور اکتساب کی کوئی خبر نہیں، وہ چھوٹے بچے، ان کو بھی بتاتے رہیں. اب بچوں سے پوچھو مکہ شریف ہے نہیں ہے، بچے کہتے مکہ شریف ہے. مدینہ شریف ہے یا نہیں ہے، ان کو معلوم ہے مدینہ شریف ہے. سمجھے بات کو؟ اس طرح اور بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں انہیں معلوم ہیں. یہ جو ان کو علم حاصل ہوا یہ خبر متواتر سے حاصل ہوا. یہ جو خبر متواتر سے ان کو یہ علم حاصل ہوا ہے، ذہن میں رکھنا اگر یہ علم استدلالی ہوتا، علم نظری ہوتا تو ان بچوں کو معلوم نہ پڑتا. ان کو معلوم پڑ جانا، ان کو اس کا یقین ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ علم ضروری ہے. سمجھے؟ یہ دو مقامات ہیں، ان میں سے ہر ایک میں آگے گفتگو ہے. شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر رہے ہیں. بات سمجھے؟ جی. بس آپ کو بتایا کہ یہاں دو مقام ہیں. پہلا مقام ہے کہ خبر متواتر مفید علم یقینی ہے. خبر متواتر یہ پہلا مقام ہے. اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بدیہی ہے. یہ دوسرا مقام ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جو پہلا مقام ہے خبر متواتر مفید علم یقینی ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. یہ جو بیان ہوا ہے یہ جمہور اور محققین کی یہ رائے ہے. خبر متواتر مفید علم ہے، مفید علم یقینی ہے، یہ جمہور کی رائے ہے. آپ کی توجہ ہے؟ بات سمجھ رہے؟ محققین کی رائے ہے، جمہور کی رائے ہے، اہل حق کی رائے ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ خبر متواتر مفید علم نہیں ہے، خبر متواتر مفید علم، ان کے پاس کئی ایک شبہات ہیں. سب سے مضبوط شبہ جسے وہ سمجھتے ہیں وہ سمجھے کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں سے پوچھو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا گیا یا نہیں لٹکایا گیا. ان کے ہاں یہ بات تواتر سے ثابت ہے. ان کے ہاں یہ بات متواتر ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا گیا، سولی پہ لٹکا دیا گیا اور شہید کر دیا گیا. جی اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مفید علم ہے، یہ مفید علم نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ مفید علم نہیں ہے تو پھر ثابت ہوا کہ متواتر مفید علم نہیں ہے. اگر آپ کے مفید علم ہے تو یہ تو قرآن عظیم کے خلاف ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. سمجھے بات کو؟ یہ تو قرآن عظیم کے خلاف ہے. اگر یہ آپ اس کو مفید علم مانتے ہیں، اعتراض بنا نہیں بنا؟ بات سمجھے؟ ایک شبہ یہ وارد کرتے ہیں، یہ ان کے نزدیک مضبوط ترین شبہات میں سے ہے. ایک اور شبہ یہ وارد کرتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں ان کا کہنا ہے کہ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا دین ابدی ہے، میرا دین منسوخ نہیں ہوگا. جو ان کی گفتگو کا حاصل بتاتے ہیں یہ کہ میرا دین منسوخ نہیں ہوگا. اور یہ بات ان کے ہاں تواتر سے ثابت ہے. تو اب آپ یہ بتائیے، آپ اس کے یہ تواتر مفید علم ہے، مفید علم نہیں ہے؟ اگر آپ کے مفید علم نہیں ہے تو آپ کے دعویٰ کا خلاف ثابت ہو گیا جو ہمارا مدعا ہے. اور اگر آپ کے مفید علم ہے تو یہ اسلامی فکر کے بالکل برخلاف ہے. آپ کا دین ہی ثابت نہیں ہوتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا میرا دین ابدی ہے، تو مطلب ہے کہ بعد میں حضرت عیسیٰ کا آنا، آپ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات والا، اور یہ اس کا تو تصور اور یہ چیزیں جو ہے یہ ثابت نہیں ہو پائیں گی. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اعتراض بنا نہیں؟
یہ جو ہے نا اقویٰ ترین شبہات میں سے ہے کہ ان کے ان لوگوں کی طرف سے جو کہتے ہیں بھئی مطلب کہ متواتر مفید علم نہیں ہے. یہ عیسائیوں کا شبہ نہیں ہے، ذہن میں رکھنا. یہ یہودیوں کا شبہ نہیں ہے کہ از خود یہودیوں نے شبہ وارد کیا ہو، از خود جو ہے وہ عیسائیوں نے شبہ وارد کیا ہو. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ایسا نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی طرف سے شبہ وارد ہو رہا ہے جو کہہ رہے ہیں بھائی متواتر مفید علم نہیں ہے. بات نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ہے اعتراض. چائے پی لینا. فرحان کو پلاؤ بالخصوص. توجہ ہے آپ کی؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ فتواتر ہو ممنون، ہمیں تواتر تسلیم نہیں ہے. کیا؟ ہمیں ان دونوں خبروں کا تواتر تسلیم نہیں، ہم نہیں مانتے کہ متواتر ہے. بات سمجھے گی بھائی؟ نصرانیوں کا کہنا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، اس کا تواتر میں تسلیم نہیں ہے. اور یہودیوں کا کہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تعبید کے بارے میں ہمیں اس کا تواتر تسلیم نہیں ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اجمالی جواب ہے. تفصیل کی طرف آتے ہیں. توجہ ہے؟ دوبارہ سمجھیے توجہ سے. بات یہ ہے کہ یہاں پر دو مقام تھے. پہلا مقام یہ تھا کہ یہ خبر متواتر کے مفید علم ہے. دوسرا مقام یہ تھا کہ جس علم کی مفید ہے وہ علم ضروری ہے. جو پہلا مقام ہے اس پر اعتراض یہ ہے کہ تم نے کیا کہا کہ خبر متواتر مفید علم ہے. خبر متواتر مفید علم ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے عیسائی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شہادت کی خبر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا. جی ان کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا. تو اب خبر متواتر مفید علم ہے، یہ مفید علم نہیں. یہ خبر مفید علم ہے، یہ مفید علم نہیں. اگر کہیں مفید علم نہیں تو تمہارا دعویٰ باطل. اور اگر کہو کہ مفید علم ہے تو وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اس کی مخالف ہے. مفید علم کیسے ہو سکتی ہے؟ علم سے مراد یہاں پر یقین ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اسی طرح جو یہودی ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کی یہ بات تواتر سے ثابت ہے، ان کی یہ بات متواتر ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دین ابدی ہے. اور ابدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر منسوخ ہے، اس پہ نسخ وارد نہیں ہوگا. تو اب ان کی یہ خبر متواتر مفید علم ہے، مفید علم نہیں ہے. اگر مفید علم نہیں ہے تو تمہارا دعویٰ باطل. اور اگر یہ مفید علم ہے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا یہ مفید علم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد تمہاری شریعت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت، اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض. تو اس کا جواب جو دیا شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اجمالی کہ ہمیں اس کا تواتر تسلیم نہیں ہے. لا نسلم، مطلب منع وارد کیا کہ جو خبر ہے کس کی؟ عیسائیوں کی، وہ بھی ہمیں اس کا تواتر بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے. اور جو خبر ہے یہودیوں کی اس کا تواتر بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ جی. یہ انہوں نے اس پر اعتراض وارد کیا. توجہ ہے آپ کی؟ آپ تفصیل سمجھیے اس اجمال کی. سب سے پہلے لے لیتے ہیں کس چیز کو؟ سب سے پہلے لے لیتے ہیں عیسائیوں کا یہ کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں. عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کو شہید کر دیا گیا، ہمیں اس کا تواتر تسلیم نہیں ہے. توجہ ہے؟ جی. اس کا تواتر کیوں تسلیم نہیں ہے؟ اس کی کئی وجہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ جی. اصل بات یہ ہے، بات سمجھیں، کئی وجہ سے وہ متواتر نہیں ہو سکتی. آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، میں نے جب یہ ہمارا
ہمارے ہوئے تھے دورہ جات ہوئے تھے، تو اس میں عیسائیت پہ گفتگو کے دوران میں نے اس مسئلے پہ مستقل گفتگو کی تھی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کو جو صلیب پہ لٹکانے کے بارے میں جو اناجیل ہیں، جو موجودہ اناجیل ہیں، وہ خود متعارض ہیں۔ یہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا اور آپ لوگوں کو دیا بھی تھا اس وقت، ابھی اگر کسی کو ضرورت ہو تو مجھ سے لے سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے موقع پر اس میں تعارض ہے، صلیب بردار کون تھا اس میں تعارض ہے، وقت کیا تھا اس میں تعارض ہے، اور مشروب کیا تھا اس میں تعارض ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو پیا یا نہیں پیا اس میں تعارض ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کا آخری جملہ کیا تھا اس میں تعارض ہے جی۔ تو جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تان کیا اس وقت، دو اور بھی وہاں پر لوگ مصروف تھے، دونوں نے تان کیا، ایک نے تان کیا، اس میں تعارض ہے جی۔ حاضرین قریب کھڑے تھے یا دور کھڑے تھے اس میں تعارض ہے۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ ان کے نزدیک جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قبر میں دفن کر دیا گیا، تو پھر جب زیارت کے لیے عورتیں آئیں تو جو قبر کا پتھر ہے پہلے سے لڑکا ہوا تھا یا ان کے بعد لڑکایا گیا اس میں تعارض ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم قبر میں موجود تھا یا موجود نہیں تھا اس میں تعارض ہے۔ فرشتہ جو آ کے بیٹھا وہ ایک تھا یا دو تھے اس میں تعارض ہے جی۔ اور پیام رساں عورتیں جو تھیں جو وہاں پر آئی تھیں زیارت کے لیے واپس گئیں تو وہ خوشی سے گئیں یا خوف کی حالت میں گئیں اس میں تعارض ہے۔ انہوں نے جا کے لوگوں سے بیان کیا یا بیان نہیں کیا اس میں تعارض ہے۔ اور جس نے خیانت کی تھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، یہودا جو جس کا نام بتایا جاتا ہے یہودا خائن، اس کا معاملہ کیا ہوا، اس کی موت کیسے ہوئی اس میں تعارض ہے۔ اس نے جو رقم اس کو ملی اس رقم کا کیا کیا اس میں تعارض ہے۔ ایک واقعہ ہے، یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے یہ اناجیل سے میں نے لی ہے، اس وقت بھی میں نے بتائی تھی، ابھی چونکہ تفصیل اس میں زیادہ ہے اس لیے میں اس کو پڑھ کے نہیں سنا رہا۔ تو بات یہ کہ ایک واقعہ ہے، ان کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں کیا ہے وہ اس قدر شدید تعارض ہے، ایک ایک لمحے ایک ایک مرحلے پر تعارض ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو اب غور کرنا، اس دور میں معروف ہو جانا بات کا، سمجھو بات تواتر پہ کر رہے ہیں، اس دور میں بات کا معروف ہو جانا، اس سے تو تواتر ثابت نہیں ہوگا نا۔ ہم دیکھ رہے ہیں ان کی جو کتابیں ہیں پرانی حضرت عیسیٰ کے دور کی ہیں، دور کی نہیں ہیں جیسے بھی ہے، لیکن جو قدیم کتابیں ان کی پرانی کتابیں ہیں وہ آپس میں شدید تعارض ہے، اور وہ اس واقعہ کے جھوٹے ہونے پر ایک طرح کی دلیل وہ کھڑی ہے، ان کی دلیل کے طور پہ کھڑے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ آپ سمجھے نا، ایک چیز آپ کے ہاں مثلا صدیوں سے مشہور ہو، لیکن صدیوں سے مشہور سے پرانی کوئی مضبوط قوی یقینی بات اس کے برخلاف موجود ہو تو ماننا پڑے گا یہ صدیوں سے جو بات مشہور ہوئی ہے یہ غلط مشہور ہو گئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ غلط بات مشہور ہو گئی ہے۔ جیسے آج کل سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اتنا مشہور ہے کہ آپ نے اذان نہیں کہی تو سورج ہی طلوع نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے؟ اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ بالکل غیر معقول بات ہے۔ اذان سے سورج طلوع ہوتا ہے کیا جی؟ اذان نہیں کہی تو وہ فجر طلوع نہیں ہوئی، تو کیا فجر طلوع ہونے سے پہلے آپ نے اذان کہنی تھی؟ اور آپ کی زبان کی لکنت وغیرہ اس طرح کی کوئی بات کتب حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ آپ شین کا تلفظ نہیں کر پاتے تھے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا کسی دور میں کسی بات کا معروف ہو جانا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ متواتر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات؟ نہیں، اس چیز کو سمجھیں۔ یہاں پر اجمالی جواب یہ دیا کہ اس کا تواتر ممنوع ہے۔ کیا جواب دیا؟ تو تواتر ممنوع ہے، یہ اجمال ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں۔
اس کی تفصیل یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ آج کے دور میں مشہور ہو گیا، لیکن اس دور میں دیکھیں جو کتابیں پرانے دور کی ہیں، اس قدر شدید متعارض ہے آپس میں، ایک واقعہ میں اتنا تعارض ہے، جا بجا تعارض ہے۔ گرفتاری کی صورت کیا ہے، وہ کیسی ہوئی، ابھی سارا آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا شدید تعارض پایا جا رہا ہے کس کے اندر، اس واقعہ کے اندر جو شک میں ڈال رہا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا تواتر کے ممنوع ہونے کی ایک، ویسے تو جب آپ منع وارد کرتے ہیں تو آپ کو دلیل کی حاجت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ جو معنی ہے وہ صرف دلیل کا مطالبہ کرتا ہے، منع کرنے والا وہ دلیل پیش نہیں کرتا۔ تو بل یہ گفتگو آپ اس چیز کو منع کی سند کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ منع کی سند کیا ہے۔ ایک سند یہ کہ شدت تعارض کتب قدیمہ میں، بات سمجھے؟ ایک اور وجہ سمجھیں، ان لوگوں کے بیچ جو چیز متواتر ہے وہ کیا ہے؟ ان کے بیچ جو چیز متواتر ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو صلیب پہ لٹکایا گیا، سمجھو بات نہیں؟ ایک شخص کو صلیب پہ لٹکایا گیا، یہ متواتر ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اور وہ ظاہری صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا، یہی متواتر ہے نا، سمجھے بات کو؟ تو ہمارا ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے اس معاملے میں کہ بھئی اس صلیب پہ کسی کو لٹکایا گیا، ہم بھی مانتے، نہیں سمجھے؟ ہم مانتے لٹکایا گیا، اور وہ ظاہری صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا، اس پہ بھی ہمیں کوئی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، جی ان لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ شہید کیا نہ صلیب پہ لٹکایا، بلکہ کیا ہو گیا، ان کے لیے شبہ پیدا کر دیا گیا۔ کرسی نہیں ہے، کہاں ہے؟ قاری صاحب اس خدمت کو سر انجام دیتے ہیں، قاری صاحب جلدی لے آپ بیٹھیں، توجہ ہے آپ کی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے کیا کیا گیا، وہ شبہ ڈال دیا گیا، وہ شبہ میں پڑ گئے۔ بات پہ توجہ دینا، کل بھی اس بات پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جو متواتر ہے، جہاں سے خبر متواتر شروع ہو رہی ہے، جہاں سے تواتر کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کا جو منتہا پہ مستند ہو نا، وہ حس ہو، جو منتہا پہ مستند ہو وہ حس ہو۔ تو حس سے دیکھ کر ان کو کیا لگا، ایک بندہ لٹکایا جا رہا ہے، یہی نا، اور وہ ظاہری صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، یہی بات ہے، سمجھ رہے بات کو؟ باقی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی تھے، واقعی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ تو مسئلہ حصی ہے ہی نہیں نا، سمجھ رہے بات نہیں؟ یہ ذہن میں رکھنا، خود ان میں بھی بعد میں اختلاف پڑ گیا تھا، بعض کہتے تھے چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، بدن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، بعض کہتے تھے نہیں چہرہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، خود ان میں بھی اختلاف پڑ گیا تھا۔ یہ اختلاف بھی دلیل اس بات کی کہ انہوں نے بھی صرف ظاہری صورت کو دیکھا تھا۔ آپ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ تواتر کے منع ہونے کی، تواتر جو ممنوع ہے اس کی اجمالی تقریر کے بعد دوسرے انداز میں تفصیل، وہ تفصیل یہ ہے کہ متواتر کیا ہے ان کے ہاں متواتر یہ ہے کہ ایک شخص کو سولی پہ لٹکایا گیا، ٹھیک ہے، یہ مفید علم ہے۔ دوسرا، وہ ظاہری صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تھا، یہ بھی تسلیم ہے ہم کو، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سمجھے بات کو؟ ایک چیز یہ ہے کہ کیا وہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، واقعی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے؟ ظاہری طور پر وہ جو شخص تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نظر آ رہا تھا، دکھ رہا تھا، حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ توجہ ہے، ذہن میں رکھیں، یہ جو معاملہ ہے حقیقت میں عیسیٰ تھے یا حقیقت میں عیسیٰ نہیں تھے،
یہ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے جس کا تعلق تواتر سے ہو. نہیں سمجھے؟ یہ مسئلہ تواتر سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تواتر کا جو منتہا ہے اس کا اعتماد کس پہ ہونا چاہیے؟ حس پہ ہونا چاہیے. یہ میرے حصی ہے ہی نہیں. شبہ لگ سکتا ہے. آپ دیکھیں نا، جب جنگ احد میں ہو گیا، شور مچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات والوں کو شہید کر دیا گیا. سمجھے؟ رسول اللہ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. اصل میں رش تھا، تو رش کے دوران جو ہے وہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چہرے میں مشابہت رکھتے تھے، تو اس وجہ سے یہ شبہ پڑ گیا بعض کو کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا کر دیا گیا؟ وہ شہید کر دیا گیا. بات ہے ذہن میں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید نہیں کیا گیا تھا. تو یہ شبہ کہاں سے یہ شبہ پڑ سکتا ہے؟ تو ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے شبہ پڑ سکتا ہے. اور وہاں پر تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کے اظہار کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے اس شخص پر کیا کیا گیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ صورت ڈال دی گئی تھی. اس پہ کیوں ڈالی گئی تھی؟ اس میں پھر اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ جو جنت چاہتا ہے اس پر میری صورت رکھی جائے گی، وہ شہید کر دیا جائے گا، اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی. تو ایک شخص نے قبول کر لیا، بھائی ٹھیک ہے. اور بعض نے یہ کہا، ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی برے ارادے کے ساتھ آیا تھا، تو اس کو سزا کے طور پر یہ کیا گیا تھا، اس کے اوپر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شباہت ہے وہ ڈال دی گئی تھی. اب وہ باہر آیا تو وہ کہتا تھا کہ بھئی نہیں ہے حضرت، میں عیسیٰ نہیں ہوں. لوگ کہتے تھے دیکھو جھوٹ بول رہا ہے. اس کو لٹکا دیا گیا. بعد میں انہوں نے کہا بھئی اگر یہ عیسیٰ تھا تو ہمارا بندہ کدھر گیا؟ پھر ان میں اختلاف پڑ گیا، بھئی بدن تو عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس چیز پہ غور کریں. ان کے ہاں متواتر کیا ہے؟ ان کے ہاں متواتر یہ ہے کہ ایک بندے کو سولی پہ لٹکایا گیا. یہ مفید علم ہے. وہ ظاہری طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لگتا تھا، ٹھیک ہے، اس کا تعلق بھی اس سے ہے. وہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ تھے، وہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ تھے. یہ باب تواتر سے ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ وہ ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں تواتر ہوتا ہے. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ کیونکہ تواتر کے لیے ضروری ہے کہ منتہا حس ہو، اور حس سے ظاہری صورت پہچانی جا سکتی ہے. ظاہری طور پر یہ فلاں ہے، در حقیقت فلاں ہے، یہ حس فیصلہ نہیں کر پاتی. اور خاص کر اس موقع پر، جو موقع کون سا تھا بھئی؟ قتل کا اور شور شرابے کا، افراتفری کا. سمجھے بات کو؟ تو اب بادشاہ کے جو سپاہی ہیں انہوں نے آ کے کیا کر دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا وغیرہ وغیرہ. ایسی حالت میں وہ سب کو تھوڑے آنے دیتے ہیں، بھیا تو بھی آ کے دیکھ لے، تو بھی آ کے دیکھ لے. سمجھ رہے بات نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ دو وجہ ہیں، دو تفصیلیں. اور بھی کئی انداز میں یہ بھی کہا گیا کہ اصل میں کل جو لوگ تھے نا وہاں پر، کل جو لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پکڑ کر کیا کیا ہے، وہ شہید کیا ہے، ان کی کل تعداد 4 تھی یا 12 تھی. تو جو ہے آپ 12 کر لیں، تو 12 سے تو تواتر ثابت نہیں ہوتا. آپ سمجھے نہیں بات کو؟ ٹھیک ہے. اور 12 کون تھے؟ وہ خبیث یہودی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے. آپ سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب حضرت نبی کا دشمن ہو تو 100 بندے بھی مل کے نبی کے بارے میں جھوٹ بولیں، اس میں کیا بہت ہو سکتا ہے بھائی؟ عقل ایسے لوگوں کا جھوٹ پہ اتفاق کے وہ منع نہیں کرتی. بھائی 12 بندوں نے مل کر جھوٹ بول دیا، آپس میں طے کر لیا، بھائی جا کے ان کو کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی شہید کیا ہم نے. عقل کیا ان کے جھوٹ پہ اتفاق کو منع کرتی ہے؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تواتر کئی وجہ سے ممنوع ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بات ہے ذہن میں. یہ تو ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا. تو اس کا جواب یہ کہ تواتر ممنوع ہے. اور 3 وجہ میں نے بتائی ہیں تواتر ممنوع ہونے کی، اور بھی کئی وجہ بیان کی جاتی ہیں. توجہ ہے؟ ٹھیک ہے. رہی بات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین کی ابدیت کی، توجہ ہے آپ کی؟ میں نے ابھی ایک جملہ ذکر کیا ہے
اس پہ آپ توجہ کریں. میں نے یہ کہا ہے کہ بات کا مشہور ہونا اور چیز ہے. بات کی شہرت کیا ہے، اس سے اس کا تواتر لازم نہیں ہے. یہودیوں میں مشہور ہو گیا کہ دین موسوی کے ہے وہ ابدی ہے. جی مشہور ہو گیا، مان لیا ہم نے. اس پہ کیا دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور سے یہ ایسے ہی آ رہا ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ جی آپ دیکھیں نا جی، آپ کا قرآن تواتر سے ثابت ہے. اس پہ قرائن ہیں، دلائل ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ تواتر سے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ اخبار جو اول امر میں پہلے دور میں کیا تھیں، وہ تھیں اخبار آحاد تھیں. بعد میں وہ درجہ تواتر کو بھی پہنچ جائیں تو جب بھی وہ متواتر نہیں کہلاتی، وہ مشہور کہلاتی ہے ہمارے نزدیک. سمجھے؟ تواتر کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر دور میں اتنی بڑی جماعت نے خبر دی ہو کہ ان کا توافق علی الکذب جو ہے وہ عقل جائز قرار نہ دے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس نقطہ کو سمجھیں کہ یہودی حضرت موسیٰ کے دور سے ان میں یہ بات چلی آ رہی ہے. اس پہ کیا دلیل ہے؟ یہ یہودی کبھی ثابت نہیں کر پائے گا، کبھی نہیں ثابت کر پائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ بیچ میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ بخت نصر نے یہودیوں کو تو قتل کر دیا تھا، گنتی کے یہودی رہ گئے تھے. تو تواتر کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی وجہ بیان کی جا سکتی ہے. اور تحقیق یہ ہے کہ ابن راوندی جو ہے زندیق نے یہ شبہ خود بنا کے نا یہودیوں کو کہا تو یہ اعتراض کرو، تم یہ اعتراض کرو. سمجھے بات کو؟ یہودیوں کے ایسے بات پہلے بات یہ معروف ہی نہیں تھی، ابدیت دین والی، ابدیت دین موسوی کی. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کہے نہیں ابن راوندی نے ایسا نہیں کیا تو جو ہم نے سوال کی ہے اس پہ آپ غور کریں. بھائی کوئی قرائن ہے آپ کے پاس، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ قدیم سے ہی بات ان کے پاس چلی آ رہی ہے؟ تاریخی کتابیں مثلا جو ہے وہ 2000 سال پہلے کسی نے لکھا ہو کہ بھئی ہمیں 1000 یہودی ملے اور سارے کے سارے کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین جو ہے وہ ابدی ہے. جی یہ جو ابھی موجودہ بائبل ہے، اس کا جو عہد قدیم ہے، اس کے اندر اس طرح کی کوئی بات مذکور ہو؟ جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تواتر کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کے دور میں آ کے بات مشہور ہو چکی ہو. اب آپ سمجھو انما الاعمال بالنیات، تمہارے بچے کو حدیث یاد ہے؟ متواتر ہے؟ نہیں. بچے کو حدیث یاد ہے، اور ہمیں اس قدر یقین ہے کہ اس کے حدیث ہونے پر، بھائی جیسے ہمیں جو ہے نا آیات قرآنیہ کے قرآن ہونے پر یقین ہے، ظاہری طور پر کہہ رہا ہوں، اس قدر یہ معروف ہے کہ انما الاعمال بالنیات کیا ہے، اس کا حدیث ہونا اس قدر مشہور ہے، لیکن متواتر نہیں ہے. کیوں متواتر نہیں ہے؟ اس لیے کہ اول زمان میں، ابتدائی دور میں اس پہ تواتر نہیں پایا جا رہا تھا، گنتی کے چند لوگوں سے مروی ہے. بلکہ اس میں بعض نے تو کہا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفردات سے، وہ ایسا نہیں ہے، اور بھی سندیں اس کی موجود ہیں، لیکن بعض نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفردات سے ہے. بات سمجھ رہے؟ تو بات کا مشہور ہونا اور چیز ہے. کسی دور میں آ کر 1 2 4 صدیوں میں بات مشہور ہو جائے اور آپ اس کو کیا بنا لیں، آپ اس کو متواتر بنا لیں، ایسا نہیں ہوتا. تو یہودیوں کے ہاں یہ بات دور موسوی سے چل رہی ہے، اس پہ کوئی قرینہ نہیں ہے. یہودیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جب کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے، اب دیکھیں نا، ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، تو قرآن پاک میں ہے نا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. جی اگر صرف اور صرف ایک خبر واحد ہوتی لا نبی بعدی، تو ہم اس کو بنیاد بنا کر یہ قطعی اور یقینی عقیدہ نہیں بنا سکتے تھے. بات ذہن میں رکھیں. تو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ صرف اور صرف کوئی اخبار آحاد پر مبنی نہیں ہے.
اخبار احاد نہیں ہے، وہ بھی جو من حیث المجموع تواتر مانوی تک وہ بھی پہنچی ہوئی ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ وہ قرآن عظیم کی آیت مبارکہ ہے جو قطعی ہے، جو یقینی ہے، ثبوت میں قطعی ہے، اس بات میں قطعی ہے، تب جا کے ہم نے اس پہ عقیدہ رکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دین ہے وہ آخری دین ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کا کسی کو ملنا متصور نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو، کسی طرح کی بھی نبوت کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس قسم کی اگر بات ثابت ہو یا جو تواتر ہو تمام ادوار میں پایا جائے تو تواتر ہوگا۔ یہ چند صدیوں سے ان کے بیچ بات مشہور ہوگی، انہوں نے اپنی بقا کے لیے تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا بھئی دین محمدی جو ہے یہ آخری دین ہے۔ انہوں نے تمہارا ابطال کرنے کے لیے کہا نہیں 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 نہیں، یہ تو دین موسوی آخری دین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا بھئی چلے ہم تمہاری اگر مانیں، یہ بتائیے نا کہ 200-400 سال پہلے، 800-1000 سال پہلے اس کا کوئی وجود ہے تمہاری شریعت میں، تمہاری کتابوں میں، تمہاری تاریخ میں؟ تم تو مدینے میں آ کے بیٹھ گئے تھے نبی آخر الزمان کے انتظار کے لیے۔ تمہاری جو موجودہ بائبل ہے، تمہاری جو موجودہ تورات ہے، یہ اس کے برخلاف گواہیاں دے رہی ہے کہ بھئی اللہ کے بعد سے یہ آنے والی ہے، فلاں ہونے والا ہے، فلاں ہونے والا ہے۔ تو اللہ کی بات سے کون سی آنے والی ہے اگر یہ دین ابدی ہے تو؟ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا بنیادی طور پر یہ بات سمجھیں، اور بھی جوابات ہیں، بنیادی طور پر یہ بات سمجھیں کہ یہ 2-4 صدیوں میں مشہور ہوئی یہ بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی ابدیت والی، لیکن چند صدیوں میں مشہور ہونا اس سے تواتر ثابت نہیں ہوتا۔ اول امر سے ہر دور میں اتنی بڑی جماعت نے اس کو روایت کیا ہو، کہ اتنی بڑی جماعت نے اس کی خبر دی ہو کہ ان کا جھوٹ پہ اتفاق متصور نہ ہو، یہ بڑی بات اس میں ہے ہی نہیں۔ چند صدیوں پہلے اس بات کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ حضرت میرے آقا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہ اس قسم کی کوئی ایک روایت پیش نہیں کر سکتے یہودی، جی ایک روایت نہیں پیش کر سکتے، ورنہ یہاں پر ان کا یہ علاقہ ہی نہیں ہے حجاز مقدس۔ حجاز مقدس میں ان کا آ کے بیٹھنا ہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے انتظار کے لیے تھا، حضور کے انتظار میں آ کے بیٹھے تھے۔ جب یہ رسول اللہ علیہ السلام کے انتظار میں آ کے بیٹھے تو بتائیے اگر دین ابدی تھا یہاں پر آ کے بیٹھنے کا تو مطلب ہی کوئی نہیں بنتا۔ ان کا عمل، ان کا کردار، ان کے سارے معاملات ان کی اس بات کے منافی ہیں، اس لیے ان کے یہ جو دین موسیٰ کی ابدیت کی بات کرتے ہیں اس پہ یہ ممنوع ہے۔ بات سمجھے، مانا کریں۔ بہرحال نصرانیوں کا خبر دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی اور یہودیوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تعبید کی، اس کا تواتر ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔